اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ ہم آج کے زمانے میں دین پر کیسے عمل کریں، آج کے زمانے میں کیسے دیندار بنیں، اس کے حوالے سے آج چوتھے سیشن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگوں نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ اس سوال کے ساتھ شروع کیا تھا کہ جو آج کے زمانے کا جوان ہے، جو ہمارے سوسائٹی میں یوتھ ہیں، جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے، یہ جب نئی سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے ہیں، دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو بہت سے ٹائم پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو شرم آتی ہے کہ یہ کہیں کہ نہیں میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بہت سے ٹائم پر شرم ان کو آتی ہے کہ یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفینس نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ بتا نہیں پاتے ہیں، ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اس طریقے سے ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر کیوں عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر دنیا ترقی کر گئی ہے تو کیا ہمارا دین بھی ترقی کر رہا ہے؟ یا ہمارا دین جو ترقی کر رہا ہے وہ کس معنی میں ترقی کر رہا ہے؟ کیا ہمیشہ تبدیلی کو ترقی کہتے ہیں یا تبدیلی کے بنا بھی ترقی کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے والے سیشن میں آپ کے سامنے جو بات بیان کی گئی تھی اس کے اندر آپ کے سامنے مکمل طور پہ یہ بات کو بیان کر دیا کہ ترقی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ تبدیلی ایجاد کرے۔ بہت سے ٹائم پر انسان کی ترقی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ کیونکہ جو صحیح کام ہے وہ انجام دے رہا ہے تو لہٰذا کوئی ترقی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ میں آپ کے لیے ایک سچویشن کریٹ کرتا ہوں کہ جس کے اندر آپ ترقی کو تصور کریے۔ ہمیشہ تبدیلی کا معنی ترقی نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرض کیجئے ایک ایسا ظرف ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کھانا بناتے ہیں، جس کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کیپ ہوتا ہے۔ آپ فرض کیجئے جو ظرف ہے آپ کا، اس کا کیپ جو ہے وہ اسی ظرف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس پاٹ ہے اس کا جو کیپ ہوگا وہ اس کے اعتبار سے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا ہے تو اس کے جو اوپر کیپ لگا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے میں یہ کیپ لے کر اس کو کہوں کہ میں اس کو ترقی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ترقی دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کیپ کو اٹھا کے میں اتنا بڑا کر دوں، تو آپ بتائیے یہاں پہ جو نیڈ ہے، نیڈ کیا تھی کہ ہم اس پاٹ کو بند کر سکیں۔ نیڈ کیا تھی کہ جو ہم یہ ظرف ہمارے پاس ہے ہم اس کو بند کر سکیں۔ ہم نے آ کر اس کے کیپ کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیا، بہت بڑا بنا دیا، تو لہٰذا جو ضرورت تھی وہ فلفل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کے اندر آگے بڑھ جانا، ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو ایکسپینڈ کر دینا ہی ہمیشہ ہمارے لیے ترقی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم آگے دوڑ کے بڑھ جائیں یہی ہمارے لیے ترقی ہو۔ نہیں، بہت سی جگہ پر اگر ہم نیڈ پوری کر رہے ہیں، بہت سی جگہ پہ جو ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کو ہم فلفل کر رہے ہیں اور اس کو ہم صحیح سے فلفل کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ریکوائرمنٹ آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی کے تحت ہم لوگوں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ دین کیونکہ آ کر انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، دین کیونکہ انسان کے جو ایسینشل ایسپیکٹس ہیں، ایسینشل نیڈس ہیں، ان کو آگے پورا کر رہا ہے، تو لہٰذا دین کے اندر تبدیلی کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دین ایک ایسا قانون ہے، ایک مکمل پیکج ہے کہ جو آ کر آپ کی زندگی کو، چاہے وہ روحانی اور آپ کے اسپریچول اسپیکٹ کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ کی مادی اور فزیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے ہو، دونوں کو آ کر مکمل طریقے سے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہ کنکلوژن لیا کہ دین مبین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ جو 14 قرن پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، 14 سینچریز پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹیڈ، لیکن یہ ہمارے لیے ابھی تک کے اسی طریقے سے جیسے پہلے تھا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ابھی کیا، اگر ہم 50 سال بعد بھی آ کر دیکھیں، اگر ہم 10 سینچریز بعد بھی آ کر دیکھیں،
ہم دوبارہ یہی آنسر دیں گے کہ ہاں کیونکہ یہ ہماری اسینشل ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ سورج اگر آج سے 50 سال بعد بھی بالکل ایسے ہی رہے گا تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال بعد تک کے بھی پانی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، بالکل اسی طریقے سے دین بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو لہٰذا دین کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور دین ہمارا مکمل طور پہ وہی ہمیں چاہیے ہے کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کیا تھا. اسی لیے ہم لوگ کے پاس جو احادیث ہیں وہ کیا اس طریقے سے موجود ہیں کہ حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ. فروع کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حلال بتائی ہوئی چیز حلال ہے قیامت کے دن تک کے، اور آپ کے ذریعے سے جن چیزوں کو حرام بتا دیا گیا ہے وہ حرام ہے الی یوم القیامہ، یوم قیامت تک کے. تو لہٰذا کوئی تبدیلی کی ضرورت یہاں پر محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے ڈسکشن کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ہمارے پاس تھیولوجیکلی، اور جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس کے اندر آپ کے سامنے استدلال کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دین ہمارے پاس دین ہے وہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے، اتنا ہی ہمارے لیے اثر بخش ہے جتنا پہلے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی دین ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک باقی اور جاویدان دین ہے. تو جو دین جاوید ہے، جو ایٹرنل دین ہے ہمارے لیے، اس کی جو بقا ہے، اس کی جو ہم کہتے ہیں جو دین باقی ہے ہمارے لیے، جو آج کے دن باقی ہے اور کل بھی باقی رہے گا اور تا قیام قیامت یہی سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بقا کا راز کیا ہے ہم نے عقلی طور پہ آ کے سمجھ لیا. اب آ کر دیکھتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دین قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم کنسیڈر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک عظیم نعمت ہمیں پہنچا دی ہے، اتنی ایک عظیم نعمت سے ہمیں نواز دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت حد تک کہ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں دین کے لحاظ سے. اور یہ فائدہ جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ نعمت کا نام ہے امامت. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب قرآن کریم نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ ایک مقصد یہ ہے کہ لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کریم کو ایلیبوریٹ کریں، ایکسپلین کریں، بیان کریں لوگوں کے لیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آ کر اعلان کیا تھا کہ آپ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے 40 سال کی عمر میں آ کر یہ ایکسپلین کیا تھا، یہ بیان کیا تھا، یہ اناؤنس کیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، تو آپ کے پاس صرف 23 سال کی مدت تھی جس کے اندر آپ کو پورا دین ایکسپلین کرنا تھا. لیکن اس 23 سال میں ایک نارمل پروسیجر جو ہوتا ہے اس کے تحت دیکھا جائے تو 23 سال پھر بھی بہت کم ہے. پلس رسول اللہ کے سامنے کتنی جنگیں ایسی ہو گئیں کہ جس کو رسول اللہ کو جا کے ڈیفینس کرنا پڑا، اس کے اندر ان کو اپنے لوگوں سے اور اپنے نیشن سے جا کر ان کی طرف سے ڈیفینس کرنا پڑا. بہت سی جگہ پر جو ان کے پاس اصحاب ہوا کرتے تھے ان کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو پوری طریقے سے ان کے ساتھ نہیں تھے، جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر آپ ہی کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ منافق ہیں. تو پیغمبر کے آس پاس جو لوگ بیٹھتے تھے جو خاص صحابیوں میں تھے، ان لوگ کے درمیان بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو مکمل طور پہ دل سے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی گواہی کے مطابق پیغمبر کے پاس جو ٹائم تھا، پیغمبر کے پاس جو ایک ٹائم پیریڈ اور ڈیوریشن تھا کہ جس کے اندر آپ کو پورے دین کی تبیین کرنی تھی، وہ ٹائم کافی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے پیغمبر نے اس سلسلے کو کہ جو تبیین کا سلسلہ تھا، کہ جو رہنمائی کا سلسلہ تھا، کہ جو ہدایت کا سلسلہ تھا، اس سلسلے کو نبوت کے بعد کس کے ہینڈ اوور کر دیا؟ امامت کے لیے ہینڈ اوور کر دیا کہ اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کرے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بیس ہیں، جو
کرائٹیریاز ہیں وہ تمام کے تمام پیغمبر اکرم مشخص و معین کر کے گئے ہیں. امام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، الیبوریٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا پیغمبر کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ کتاب کو ایکسپلین کریں، کتاب کی تبیین کریں. وہ تبیین جو پیغمبر کو کرنی تھی وہ 23 سال کی مدت میں مکمل نہیں ہو سکی، یا ایک حد تک کہ اس کے لیے اور ضرورت باقی تھی کہ جس کو محفوظ رکھا جائے، اس کو اور ایکسپلین کیا جائے. اسی لیے ضرورت پڑی کہ پیغمبر کے بعد ایک سلسلہ جاری ہو کہ جس کو ہم لوگ سلسلہ امامت کہتے ہیں. یہ امامت کا سلسلہ باعث بنا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی جتنا زمانہ آگے بڑھتا گیا اتنا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس زمانے کی جو ضرورتیں تھیں ان کو آ کر ہمارے سامنے ایکسپلین کر دیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے آ کر ایسے چیزوں میں آ کر ہم لوگ کے لیے کہہ سکتے ہیں آؤٹ لائنز بنا دیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں آگے آئندہ ترقی کرنی ہے اور ترقی یافتہ دور میں پہنچنا ہے تو وہاں پر ہمیں کس طریقے سے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. ان میں سے ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی جو عظیم نعمت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم لوگ کو ملی ہے وہ کیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمارے لیے اجتہاد کا راستہ چھوڑ دیا، ہمارے لیے اجتہاد کا راستہ بیان کر دیا. اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، جو فقہا کے درمیان میں سے ایسے ہوں، یہ کنڈیشنز ان کے اندر ہوں، فَلِلْأَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں. دیٹس وائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں ہمارے پاس نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں تو امام کے قول کے مطابق ہمیں کس کی طرف جانا چاہیے؟ ان لوگوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو فقیہ ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں. یا دوسری حدیث کے اندر جہاں پر روات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو روات و احادیث نا ہیں، جو ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روایتوں کے راوی ہیں اور روایت کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ مجتہدین ہیں، فقہا ہیں. ہم لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیا چیلنج ہمارے پاس ہے، آپ بتائیے کہ حدیث میں اس کے حوالے سے کون سا آنسر موجود ہے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر آج کے ماڈرن زمانے میں آج کے نئے چیلنجز کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کو ہم بخوبی اور بہت ہی آسانی کے ذریعے سے ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سولو کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک یہ بہت بڑی نعمت موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو دوسری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اور خود قرآن نے ہمیں عقل کا دامن پکڑنے کے لیے کہا ہے. کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ عقل کا دامن چھوڑ دو. ہمیشہ یہ اس بات کی تاکید کی ہے، انسسٹ کیا ہے کہ ہمیشہ عقل کے راستے کو تھامے رہو. کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون. کیوں تم لوگ فکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم لوگ تعقل نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم اپنے انٹلیکٹ کو یوز نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم اپنے فکر کو یوز نہیں کرتے ہو؟ یا بہت سی جگہ پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ اولی الالباب کے لیے باعث درس ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں ان کے لیے باعث درس ہیں. تو ہم لوگ اگر کنکلوژن نکالنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماموں نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے آ کر ہمارے لیے راستہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے قرآن کے اندر آ کر عقل کو اور انٹلیکٹ کو استعمال کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے، اس کے لیے بہت انسسٹ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اجتہاد کے راستے کو ہمیں بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے استنباط کرنا سکھایا ہے. بہت سے اپنے صحابیوں کو بٹھایا ہے کہ جا کر تم لوگ بیٹھ کر استنباط فقہی کرو اور لوگوں تک کے دین پہنچاؤ. بہت سی جگہ پر خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے، آیتوں اور روایتوں کے ذریعے سے آ کر ایک کنکلوژن بنا کر آیت کا پیش کیا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے تم نتیجے تک کے پہنچ سکتے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امامت کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نے آ کر ہمارے لیے رہنمائی پیش کی، جس نے آ کر ہمیں بتایا کہ اگر تمہیں نئے چیلنجز آنے لگیں، تمہیں اگر نئے زمانے کے اندر نئے ٹاپکس آنے لگیں تو تم کیا کر سکتے ہو. اجتہاد کا راستہ بتایا، تفقہ کا راستہ بتایا، ساتھ ہی ساتھ عقل کے دامن کو تھامے رکھنے کے لیے بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک کوالٹی بنائی ہے دین کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آخری دین جو ہے یہ دین کسی ایک قوم کا دین نہیں ہے. آ کر
یہ بتا دیا ہے کہ یہ دین یا ایھا الناس والا دین ہے، یہ دین رحمت للعالمین والا دین ہے. یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف یہ سعودی عربیہ کے لیے دین آیا ہے یا صرف یہ عربک کنٹریز کے لیے دین آیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دین ہر انسان کے لیے آیا ہے. یہ دین ہر اس دنیا میں رہنے والے فرد کے لیے آیا ہے. یہ دین ہر اس ذات کے لیے آیا ہے کہ جو اس دنیا میں انسان کے عنوان سے موجود ہے. تو لہٰذا اس دین کا ایسنس جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص قوم سے، کسی ایک خاص کنٹری سے، شہر سے مخصوص نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین اتنا کمپریہنسو ہے اور اس کو اتنا نئے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو اسی لیے آج کے زمانے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ دین وہ تمام تر ضرورتیں جو انسان کی ضرورتیں ہیں، کیونکہ ضرورتیں کی شکلیں بدلتی ہیں، اس کا ایسنس باقی رہتا ہے. لہٰذا دین ابھی بھی ان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. لہٰذا آج کے زمانے میں بھی دین کی ضرورت ہمارے پاس باقی ہے، اور اس دین کے اندر اتنی اچھی کوالٹیز موجود ہیں کہ جن کی مدد حاصل کر کے، جن سے رہنمائی حاصل کر کے، از جملہ اس میں سے کون سی کوالٹیز ہیں کہ ہمارے پاس امامت موجود ہے، اس میں کیا کوالٹی ہے، ہمارے پاس عقل موجود ہے. تو لہٰذا ان کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم نئے زمانے میں اس دور حاضر کے اندر جتنے بھی چیلنجز ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام تر چیلنجز کو ہم آ کر ایکسیپٹ کر کے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. ان چیلنجز کو ہم پوری طریقے سے آ کر ان کا جواب دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا دین یہ وہ دین بن جاتا ہے کہ جو تا قیام قیامت ہمارے لیے باقی رہے گا. اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اس ڈسکشن کے پورے سیریز کے دوسرے سوال کی طرف. مین سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ابھی تک کے ڈسکشن میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے. اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اس چیز کی طرف کہ کیا ہمیں جب دین کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس دین کے اوپر کس طریقے سے عمل کریں. وہ کون کون سے طریقے ہیں یا جو ہمارے سامنے ٹیچنگز موجود ہیں، ہم ان کو کیسے اڈاپٹ کریں، کس طریقے سے ہم ان کے اوپر عمل کریں کہ جو ہم آج کے زمانے میں اس کے اوپر بخوبی عمل کر سکیں. فار ایگزامپل حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ جو ہیں جناب سید سلام اللہ علیہ نے فقیر کو روٹیاں دیں، تو کیا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جا کر روٹیاں اختیار کریں اور روٹیاں بنا کر ہی فقیر کو دیں؟ کیا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جا کر مثال کے طور پہ جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے جا کر اپنے بیٹے کے اوپر آ کر فرض کیجیے آ کر کہا، ان کا نام لے کر تلقین پڑھی، تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم جا کر نام لے کر وہی نام لے کر تلقین کریں جو امام کے بیٹے کا نام تھا. تو یہاں پر جو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، ان لوگوں نے 3 میجر جو ان کے ویو پوائنٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں. پہلا میجر ویو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اسی طریقے سے عمل کریں گے جو ہمارے ٹیکسچول ریسورسز کے اندر ذکر ہوا ہے. دوسرا جو ایک بہت ہی میجر ویو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ ٹیکسچول ریسورسز کا خالی اس کا معنی سمجھیں گے، مفہوم سمجھیں گے، ان کے ظاہر پہ عمل نہیں کریں گے. یہ دونوں کے دونوں افراط اور تفریط والے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ کہلاتے ہیں. لیکن ایک بیچ میں بیلنسڈ وے ہے، ایک بیچ میں اعتدال کا راستہ ہے کہ جو آ کر یہ کہتی ہے کہ بہت سی جگہ کے اوپر آپ کو ترقی کرنا ہے اور بہت سی جگہ پر آپ کو ترقی نہیں کرنا ہے. آ کر دیکھتے ہیں کہ دین مبین اسلام کے اندر وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور جہاں پر ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ دین مبین اسلام کے اندر احکام 2 طریقے کے ہوتے ہیں، یا احکام ثابت ہیں یا احکام متغیر ہیں. ہمارے پاس اب انشاءاللہ میں 3-4 آپ کے سامنے پوائنٹس بیان کروں گا کہ جو واقعاً اپنے آپ میں ایک ڈسکورس ہے کہ جس کے اوپر اسٹڈی ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ ریسرچ کریں، جا کر آپ ڈسکشنز کریں اس کے اوپر جا کر. یہاں پر ایک آپ کے سامنے جو ایک بہت ہی میجر اور بہت ہی جنرل جو اس کی رولنگ ہے، جنرل جو اس کا کانسیپٹ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جو سیریز آپ کے سامنے ہے وہ بہت ہی اختصار سے ہے. تو لہٰذا اسلام کے اندر کچھ احکام ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. احکام ثابت انہیں بولتے ہیں کہ جو ہمیشہ ایک طریقے سے رہتے ہیں، کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود واحد ہے، احد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ وننس آف گاڈ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، توحید الہی جو ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو پہلے دن سے آخری دن تک اس کے اندر بالکل ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے انبیاء
انبیاء کی ذات ان کا معصوم ہونا، ائمہ کی ذات ان کا معصوم ہونا، فرض کیجئے دین کا ایک طریقے سے دین کا انکار نہ کرنا، دین کا ثابت ہونا، اس دنیا کا مخلوق ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو احکام ثابت کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو متغیر ہوتے ہیں۔ احکام متغیر کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو تبدیلی آنے والے احکام ہیں ان کے اندر ہم لوگ آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنا زمانہ تبدیل ہوتا ہے اس کے اندر متغیر احکام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ متغیر احکام کو تبدیل کرنے کے لیے بہرحال وہاں پر ایک مکمل ڈسکشن ہے، لیکن میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل فرض کیجئے کہ کہیں پر کہا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ یہاں پر یہ حکم جاری نہ کیا جائے، تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصلحت کے طور پہ ہم ایک حد تک کے اپنے حکم کو تغییر دے سکتے ہیں، ایک حد تک کے اپنے حکم کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر احکام ثابت ہیں وہاں پر ہم مصلحت کے تحت کوئی حکم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا مائل سٹون جو ہم لوگ کا ہے اس ڈسکشن میں کہ ہم آج کے زمانے میں کیسے کس حد تک کے دین کے کس حکم کو کیسے عمل کریں، کس حکم پر کیسے عمل کریں، اس کے لیے پہلا مائل سٹون کیا ہے کہ ہمارے پاس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام ثابت اور احکام متغیر رکھ دیے ہیں۔ احکام ثابت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو حکم ہم نے بیان کر دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ سے یہ کہہ دیا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو تا قیام قیامت صبح کی نماز 2 رکعت ہے۔ لیکن جو احکام متغیر ہیں، متغیر احکام کے لیے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، آپ کسی کو ظلم نہ کریں۔ اب ظلم نہ کرنے کی کیفیت جو ہے، اس کی شکل جو ہے وہ متغیر ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں کہ آپ ہمیشہ عدل کریں، انصاف کریے، انصاف کرنا، انصاف کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ متغیر ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کبھی ایک مرتبہ انصاف کر سکتے ہیں ایک پولیٹیکل ایک پورے سسٹم کے اندر، کبھی انصاف کر سکتے ہیں ایک فیملی سسٹم کے اندر، کبھی انصاف کر سکتے ہیں ایک انڈیویجول بیسس کے اوپر۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں اسفیئرز الگ الگ ہیں، لیکن جو انصاف کرنے کا ایسنس ہے وہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو یہ متغیر احکام کہلاتے ہیں۔ اس ڈسکشن میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اتنے اختصار سے اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک اشارے کے طور پہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ آج کے ڈسکشن کو یہیں تک کے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم لوگ احکام کے حوالے سے کہ جو دین کے احکام ہیں آج کے زمانے میں ان کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا جائے، کس حد تک کے اپنے احکام کو ہم ماڈرنائز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔